السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ شاہ خانزادہ صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جس میں وہ دکھایا گیا کہ وہ یو کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ کسی سٹور پہ شاپنگ کر رہے ہیں، اور کوئی ایک شخص جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اردو میں بات کر رہا ہے اور وہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور ان کی ویڈیو بھی بنا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں ان کو اکسا رہا ہے، مطلب ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، اور ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے، مطلب وہ جو شخص جو بدتمیزی کر رہا ہے یا ہراس کر رہا ہے وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف پروگرام کیا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے جو کہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پیش آیا۔ اس قسم کے جو ہیں بہت سے انسیڈنٹ پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور یہ وجہ کیا ہے کہ یو کے اندر جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہے کہ آپ اگر کسی کو اس کا، پھر وہ یہ لوگ اوورسیز پاکستانی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ہتھے نہ چڑھیں بلکہ کسی کو دور کے رہ کے، مطلب کوئی اس کی ویڈیو بنائیں، پکچر بنائیں، یا اس کو جو بھی الفاظ آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ کہہ لیں، تو پولیس وغیرہ آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ اوورسیز پاکستانی اس صورتحال کا بہت بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو بھی رولنگ مطلب گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لوگ، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے منسٹرز ہو گئے، لیڈرز ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے جو ہے وہ تماشا لگا ہوتا ہے جب بھی ان میں سے کوئی لوگ وہاں پہنچے، نواز شریف پہنچے، شہباز شریف پہنچے، یا پھر مریم اور حمزہ کوئی بھی ان کی فیملی میں سے پہنچے، تو وہاں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا ایک جو ہے نا گروہ جو ہے، گروپ جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، نعرے بازی کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، لیکن پولیس بھی وہاں کھڑی ہوتی ہے خاموش تماشائی بنے ہوئے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ رولز کے مطابق، کیونکہ وہ جب وہ کسی کے اوپر پتھراؤ نہیں کر رہے، کسی کی مار پیٹ نہیں کر رہے، تو وہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کوئی، مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ کہ انسیڈنٹ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اینکرز کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے، خاص طور پہ مطلب پولیٹیشینز کے ساتھ، پی ایم ایل این کے جو عطا تارڑ صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا، اسی طرح سے مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی ہوا۔ مریم اورنگزیب کو تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے مکہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ مسجد نبوی میں بھی مطلب برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے۔ تو دوسری طرف اگر یہی واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا تو ہو سکتا ہے شاہ زیب خانزادہ جو ہے اس بندے کی ٹانگوں کو چمٹ جاتا کہ مطلب یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ شاہ زیب خانزادہ، یوں تو پاکستان میں بہت سے اینکر جو ہیں وہ بائسڈ ہیں، اور بہت سے جرنلسٹ جو ہیں عمران خان، اور جب سے عمران خان کی پہلے گورنمنٹ آئی تھی اس کے بعد سے یہ لوگ جو ہیں مطلب گروپنگ ہو گئی تھی کہ ایک وہ گروپ ہے جو صابر شاکر صاحب، عمران ریاض صاحب، یہ اس قسم کا گروپ ہے، اور ایک گروپ ہے وہ جو طلعت حسین صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ مطلب اب سائڈیں پارٹیاں لے لی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں عمران خان کے وکٹم ہیں، اس غصے میں آ کے جو ہے عمران خان کے مخالف ہو گئے، کچھ لوگ کہ ان کی نوکریاں چلی گئی تھی اس ٹائم پہ جب عمران خان پاور میں تھے، کچھ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ جینون ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کی، کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو مشکلات جو ہے کا سارا وہ دیتے ہیں کریڈٹ کے جی جو بھی پرابلمز آئی ہیں، یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے 30-35 سال حکومت کیا لیکن ملک کو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد سے شاہ زیب خانزادہ کی جو ہے وہ تو پہلے ہی مشہور ہیں کافی، لیکن اس کے بعد سے کافی وائرل ہو گیا، ہر کوئی جو ہے اسی حوالے سے بات کر رہا ہے، اور یہ ٹاپک کافی سوشل میڈیا کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی کافی زیر بحث جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ زیب خانزادہ ایسا اینکر نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کی سائڈ لے رہا ہو۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیو جو ان کا جنگ گروپ ہے یا جیو گروپ ہے وہ جو ہے وہ ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے حکومت کا، لیکن شاہ زیب خانزادہ اپنے پروگرام میں انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب میں بینگ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام جو ہے باقی بہت سے لوگوں کے پروگراموں کی نسبت جو ہے وہ نہ صرف بہتر ہے بلکہ وہ مطلب معیاری پروگرام ہے۔ اگر آپ کو پاکستان میں 2-3 پروگرام ٹی وی چینلز پہ دیکھنے پڑیں تو ان میں سے شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام ایک پروگرام کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ پروگرام اچھا ہے، لیکن وہی ہوا کہ ان کو بھی جو ہے اپنی فیملی کے سامنے اس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہو اور اگر بچے ساتھ ہوں تو وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس قسم کے سچویشن کا، گالم گلوچ کا، برے جو الفاظ یا القابات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، اور پاکستان میں تو یہ کام بڑھ ہی گیا ہے۔ لیکن ہمیں دوسری طرف اس ریزن کی طرف بھی آنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر دن بدن جو ہے یہ اتنا مارا ماری، غصہ، اتنا یہ جو ہے ریئیکشن یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے عمران خان کے ساتھ جو ہے ان کو گورنمنٹ سے اترے ہیں، مطلب وہ جب وہ ان کے خلاف جو ہے نو کانفیڈنس موشن یا موو جو ہے وہ پاس ہوئی تھی اور ان کو ہٹایا گیا تھا ان کے عہدے سے، اس کے بعد سے یہ زیادہ ہی ہو گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں وہ یہ اینکرز بھی، جرنلسٹ بھی، عام عوام بھی، ان کے ووٹرز بھی، سپورٹرز بھی، چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے 5 سال پورا کرتے، اور اس میں جو ہے نہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے بلکہ وہ تو امریکہ کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپوزیشن کے جو گروپس ہیں جو کہ ان کے خلاف جو ہے
موو لے کر آئے پارلیمنٹ کے اندر، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا، ان کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پھر دوسری ایک اور انٹرسٹنگ بات، پاکستان کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ مطلب جج ہو گئے، میڈیا ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وکلا ہو گئے، سب کوئی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، سب پی ٹی آئی کے انگینسٹ ہیں، اور ان کو جب ایک کنارے سے ایک نکر پہ مطلب ایک نکرے لگایا ہوا ہے، بالکل ان کو کوئی لفٹ نہیں ہے، ان کو کسی مشاورت میں شامل نہیں، وہ حالانکہ بڑی ایک پارٹی بن چکی ہے اس وقت، اور ان کے بڑا ووٹ بھی ہے اور سپورٹ بھی ہے۔ اور جب سے یہ الیکشن پچھلے ہوئے اور اس کے بعد سے فارم 47 کا الزام جو ہے رولنگ ایلیٹ جو ابھی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر لگا، تو اس کے بعد سے ان کا غصہ اور بڑھ گیا کہ ہماری گورنمنٹ بن رہی تھی، انہوں نے ہمیں ہٹا دیا، انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا۔ تو اب بالکل جو ہے وہ ایک انتشار کی سی کیفیت ہے، اور عمران خان کے پھر جو ہے عمران خان کا جو مطلب بیہیویئر ہے یا رویہ ہے، اور سوشل میڈیا ان کے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے اس آگ کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تو ان کے اوپر ان کے سپورٹرز ووٹرز کے اوپر سختی ہے، اور ایون کہ کئی جگہوں پہ ان کا جھنڈا لے کے بھی آپ نہیں باہر نکل سکتے، لیکن اس کے بدلے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس حوالے سے آزاد ہیں، ان کو اس قسم کی ریسٹرکشن کا سامنا تو نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وہ پھر اپنا غصہ جو ہے وہ اس طرح سے نکالتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی مل جائے۔ شاہ زیب خانزادہ تو وکٹم میں کہوں گا، کیونکہ شاہ زیب خانزادہ کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پروگرام انہوں نے کیا ہے یا کوئی ایسا ان کا قصور ہے، وہ کوشش کرتے ہیں پروگرام کو بیلنس رکھے، اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے، مطلب میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق وہ امپارشل رہنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب جانبداری سے کام نہیں لیتے، جس طرح سے بہت سے اینکرز جو ہیں، بڑے بڑے اینکرز جو ہیں وہ جانبداری سے کام لے رہے ہیں، اور بڑے بڑے اینکرز جو ہیں انہوں نے مطلب جو ہے وہ اپنی وہ بنا لی ہے کہ گروپ بندی کر لی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ جاؤں گا، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، مطلب میں نون لیگ کے ساتھ جاؤں گا تو میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جاؤں گا تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن شاہ زیب خانزادہ جو ہے ٹی وی پہ جو اسکرین پہ نظر آتے ہیں، وہ اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اب ان کے ساتھ یہ بڑا مطلب انسیڈنٹ ہوا جس سے ان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ تھوڑا دیکھیں کہ آپ کویشچن اگر آپ نے کسی سے کرنا ہے تو آپ بڑے احترام سے بھی جا کے ان سے ہیلو ہائی کریں، سلام لیں، ان سے بات کریں کہ دیکھیں اس قسم کے پروگرام پہ ہمیں اعتراض ہے، لیکن ویڈیو بنا کر کیا فائدہ کہ ویڈیو بنا کر چڑھائیں گے آپ اس کی اور اپلوڈ کریں گے تو وہ اس سے جو ہے، اور یا اس کو برا بھلا کوئی کہیں گے یا برے القابات سے بلائیں گے، وہ مناسب نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف حکومت جو اس وقت ہے یا جو بھی حکومت کے پس پردہ قوتیں ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو اس قدر مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی آواز ہی نہ نکال سکیں یا اپنا جو بھی ان کا کنسرنز ہیں وہ شو ہی نہ کر سکیں، بلکہ آپ ان کو اس طرح سے دبائیں کہ وہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جنرل باجوہ کے ساتھ بھی یہ ہوا، وہ یورپ میں کسی مقام پہ اپنی مسز کے ساتھ بیٹھے تھے تو کوئی پاکستانی تھا یا کوئی افغانی تھا، وہ آ کے اس کو برا مطلب ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس قسم کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ کافی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں اگلے بندے کے لیے جس کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہو رہا ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا انسیڈنٹ کسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی پارٹی کا ہی طرف ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے ایسا وقت آنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کو اس طرح سے دبائیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو کیا کل وہ باہر نہیں آئے گا؟ وہ آج نہیں تو کل وہ باہر آئے گا، اور جب وہ باہر آئے گا تو وہ کیا یہ تکلیف جو ساری وہ کاٹ رہا ہے یا اس کے ورکرز کاٹ رہے ہیں وہ بھول جائے گا؟ وہ نہیں بھولے گا، وہ ان کو رگڑا لگائے گا۔ تو اسی طرح سے پھر نقصان کس کا ہوگا؟ وہ ان کو رگڑا لگائیں گے، وہ ان کا رگڑا لگائیں گے، اور ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جائے گا۔ ملک کے لیے تو چاہیے کہ سب مل کے بیٹھیں، جس طرح سے جب کسی کے ساتھ بیرونی قوت کے ساتھ، کوئی انڈیا ہو، کوئی افغانستان ہو، کسی کے ساتھ بھی جنگ کا معاملہ آتا ہے تو پھر سارا پاکستان ایک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے پاکستانیوں کو ایک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کسی بھی آپ کی اپوزیشن جو اس وقت پارٹیاں ہیں ان کو کنسرن ہے، پی ٹی آئی یا باقی لوگ، جے یو آئی ایف، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہوگی یا کوئی بھی ہوگی، وہ بیٹھیں مل کے، گورنمنٹ جو ہے ان کو دعوت دے، بیٹھیں ان کے مسائل حل کریں، جو بھی مناسب بنتا ہے جواب ان کو دیں، جو بھی ان کے ریزرویشنس ہیں ان کو سالو کرنے کی، ان کو حل کرنے کی، کنسرنس کو دور کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں، کیونکہ جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور جو حکومت میں ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، یہ حکومت میں آنے جانے کی باریاں لگی رہتی ہیں، مطلب یہ کوئی آج کل عمران خان کی امید نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کبھی پاور میں آئے گا، وہ عمران خان بھی پاور میں آ کے رہ کے چلا بھی گیا، اب ان کی آ گئی، یہ جیلوں میں تھے، یہ ہے، تو اسی طرح سے یہ چلتا رہتا ہے۔ میں تو جتنی بھی اپنی عمر ہے اس میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ چل ہی رہا ہے کہ کبھی کسی کی باری ہے تو کبھی کسی کی باری ہے، تو لہٰذا کوئی بھی اپنے آپ کو وہ نہ سمجھے کہ یہ کرسی میرے نیچے ہی رہنی ہے اور بس میں ہی اس پہ بے تاج بادشاہ ہوں، یہ کرسی آنی جانی چیز ہے۔ کوشش کریں کہ پاکستانی جو ہیں وہ آپس میں مل جل کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل کریں، تاکہ معاملات اس قدر جو ہیں وہ برے نہ ہوں، اور آپ کو مطلب بہت سے لوگ جو ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا ان کو اس قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی۔ بہت شکریہ۔